السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا نبی اللہ۔ جس تقریب میں ہم سب حاضر ہیں، تندرست بھی حاضر ہیں اور بیمار بھی حاضر ہیں، کیسا محبوب ہوگا وہ جس کے ذکر میں حاضری کے لیے صحیح سالم اعضا والا بھی چلا آئے اور جو بیمار ہو وہ بھی کھچا کھچا چلا آئے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کے صدقے ارشاد بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس جشن کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ جشن عید میلاد النبی، یہی عنوان ہوتا ہے نا، جشن عید میلاد النبی۔ نبی کا معنی ہم سب کو پتا، وہ ذات جسے اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش، تو میلاد النبی کا معنی کیا ہو گیا؟ نبی کی پیدائش۔ عید کا معنی خوشی، تو عید میلاد النبی کا معنی نبی کی پیدائش کی خوشی۔ اب اس کے پہلے ایک اور لفظ ہم لگاتے ہیں، کیا؟ جشن۔ جشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا۔ تو اب جشن عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہو گیا؟ نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا۔ تو اس بزم کا عنوان یہی ہوتا ہے، نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا۔ خوشی کا اظہار سارے مومن کرتے ہیں، سارے عاشق کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا کسی نے خوشی کا اظہار کرنے پر مومنوں کو پابند کر دیا؟ یہی سوال ہے نا۔ اگر اپنی مرضی سے کریں تو غلط، لیکن اگر کوئی پابند کر دے کیا اب بھی غلط ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے تو پھر کس کی مرضی سے کریں گے؟ اپنی مرضی سے نہیں تو کس کی مرضی سے کریں گے؟ اس رب کی مرضی سے کریں گے جس نے رسول کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں وہی تو فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ملنے پر کیا کرو؟ فبذالک، جب اللہ کا فضل بھی ملے، اس کی رحمت بھی ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو تم خوشیاں منایا کرو۔ تو خوشیاں منایا کرو۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں، قرآن مجید نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو،
اب یہاں ہماری مرضی چلے گی کیا؟ چاہیں تو پڑھ لیں، چاہیں تو چھوڑ دیں، ایسا ہوگا؟ تو جیسے اقیمو آرڈر کا صیغہ ہے، اللہ نے آرڈر کر دیا نماز پڑھو، اب مرضی نہیں چل سکتی بلکہ پڑھنا پڑے گا۔ تو جیسے نماز کے لیے فرمایا پڑھو، پڑھنا پڑے گا، بے پڑھے چارہ نہیں ہے، ایسے ہی فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ اب کوئی چاہے نہ منائے اس کے لیے چانس ہی نہیں ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، تو خوشی منانا پڑے گا اگر مومن ہے تو یہ حکم کس کا؟ اللہ تبارک و تعالی کا، اس نے حکم کیا۔ آیت میں لفظ ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل ملنے پر خوشی مناؤ۔ آیت میں جو ہے فضل اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک بڑے عظیم مفسر ہیں امام ابن عطیہ، وہ کہتے ہیں آیت میں جو الفاظ آئے فضل اللہ، اس سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ قل بفضل اللہ، کہ تمہیں جب رب کے محبوب مل گئے، ان کے ملنے پہ اب خوشی مناؤ تم۔ اور کس پر خوشی مناؤ؟ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو کہا رحمت سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، کہ قرآن کے ملنے پر بھی تم خوشی مناؤ۔ تو جن پر قرآن اترا ان کے ملنے پر بھی خوشی کرو، اور جن پر قرآن اور جو ان پر اترا یعنی قرآن، اس قرآن کے ملنے پر بھی خوشی کرو۔ پابند کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب تھوڑی سی چیز آپ دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ خوشی مناؤ۔ کیسے مناؤ گے؟ آیت میں اس کا بیان نہیں ہے۔ کیسے مناؤ گے؟ آیت میں اس کا بیان نہیں ہے۔ میلاد کر کے مناؤ گے، جلوس نکال کے مناؤ گے، لنگر کر کے مناؤ گے، لوگوں کو جمع کر کے مناؤ گے، تحفے تحائف دے کے مناؤ گے، بیماروں کی خدمت کر کے مناؤ گے، دوسروں میں تبلیغ دین کر کے مناؤ گے، کیسے مناؤ گے؟ کوئی بیان نہیں۔ اب ایک دوسری آیت پر آئیے، آپ میں سے تقریباً ہر کسی کو یاد ہوگی، اور جن کو اگر پوری یاد نہ ہو تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام دعا میں آیت پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو، تم بھی درود بھیجو۔ اللہ نے کوئی قید بتائی کیسے بھیجنا ہے؟ اب جب کوئی قید نہیں تو پھر مطلب کیا ہوا؟ تم بیٹھ کر بھی درود بھیج سکتے ہو، کھڑے ہو کر بھی بھیج سکتے ہو، تم چلتے ہوئے بھی درود بھیج سکتے ہو، تم لیٹ کر بھی درود بھیج سکتے ہو، ہر اچھی حالت میں تم ان پر درود بھیج سکتے ہو۔ اب یہاں ایک شبہ تھا، درود نبی پر بھیجنا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، درود نبی پر بھیجنا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ کیا عبادت کے اندر نبی پہ درود بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ عبادت تو اللہ کے لیے ہے، اور حضور اللہ نہیں ہے، بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہے، تو یہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور حضور اللہ نہیں ہے، رب کے بندے ہیں، تو آیا عبادت میں ان پر درود بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک سوال تھا، قرآن نے عام رکھا، ہر اچھی حالت میں بھیج سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں التحیات کو واجب قرار دے دیا کہ میری ذات وہ ہے کہ اس پر درود عبادت کے اندر بھی بھیجا جائے گا، عبادت کے باہر بھی بھیجا جائے گا، اور عبادت کے اندر بھی بھیجا جائے گا۔
اور التحیات واجب. اب واجب کا مطلب کیا؟ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے تب جا کر کے نماز پوری ہو، اور اگر کسی کو یاد ہو پھر نہ پڑھے وہ، نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی. تو درود نماز میں نہ پڑھے تو نماز پوری نہ ہو. تو آیت کو اللہ نے کسی قید سے مقید نہیں کیا، تمہیں ایسے بھیجنا ہے اور ایسے بھیجنا ہے، بلکہ ہر اچھی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ نبی پہ درود بھیجنا ہے. ایسے حکم کو کہا جاتا ہے عام حکم. یہ کیا ہے؟ عام حکم ہے. اب آئیے جہاں بیان فرمایا قل بفضل اللہ، نبی کے ملنے پر فبذالک فلیفرحوا، کیا کرو؟ خوشی کرو. کوئی قید بیان کی؟ کوئی قید نہیں. جب کوئی قید نہیں بیان کی تو اب مطلب کیا ہوگا؟ جس طرح سے تم خوشی منا سکتے ہو ان ساری صورتوں سے خوشی مناؤ. جیسے جیسے خوشی منا سکتے ہو ان سارے طریقوں سے خوشی مناؤ. میلاد کی محفل سجا کے خوشی منا سکتے ہو، ویسے مناؤ. جلوس نکال کے خوشی منا سکتے ہو، ویسے مناؤ. لوگوں کو تحفے دے کر خوشی منا سکتے ہو، ویسے خوشی مناؤ. لوگوں کو مبارکبادی دے کے خوشی منا سکتے ہو، ویسے وہ خوشی مناؤ. جیسے چاہ سکتے ہو، جیسے خوشی منا سکتے ہو ویسے خوشی مناؤ. اب جتنے سارے سوالات جوابات اس پر کرتے ہیں ان سب کا ایک جواب، کہاں سے ثابت، کیسے ثابت؟ نبی کریم علیہ السلام کے رب نے کیا کہا؟ محبوب میرا ملا، خوشی تمہیں منانا ہے اگر مومن ہو تو. ہم تو الحمدللہ مومن ہیں، اور جب مومن ہیں تو پھر خوشیاں منائیں گے. اب ایک چیز اور دیکھیں آپ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو لے کر خوشی کیسے اور کب کب منائی جا رہی ہے. حضور کی ذات کو لے کر صحابہ حاضر ہیں حضور کی خدمت میں. امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کتاب میں امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث یہ نقل کی کہ صحابہ حاضر ہیں اور صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے اللہ کے رسول آپ ذرا اپنے بارے میں تو کچھ بتائیے. آپ ذرا اپنے بارے میں تو کچھ بتائیے. اب یہ چیز یہاں دھیان میں رہے، یہ گزارش کون کر رہے ہیں؟ وہ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ آمنہ کی لخت جگر ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہے. وہ پوچھ رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو نبی ہیں یہ بھی آپ کو پتا، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ بھی پتا، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں یہ بھی پتا، رسول ہیں یہ بھی پتا، آخری نبی ہیں یہ بھی پتا، خاتم الانبیاء ہیں یہ بھی پتا، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں یہ بھی پتا. اے صحابہ تمہیں سب کچھ پتا ہے پھر کیا پوچھ رہے ہو کہ اخبرنا عن نفسک، یا رسول اللہ اپنے بارے میں تو کچھ بتائیے. اب نبی کریم علیہ السلام نے جو انہیں جواب دیا اس جواب کی طرف آپ توجہ کریں، اس کو وہاں سے کھول دیجئے. کھول دو اس کو.
وہ ڈھیلی ہو چکی ہے، پھر لڑے گی وہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اپنے بارے میں بتائیے کچھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم۔ اے میرے صحابہ میرے بارے میں پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنے والد ابراہیم کی دعا بن کر پیدا ہوا ہوں۔ ابراہیم کی دعا بن کر۔ اب ابراہیم کی دعا بن کر پیدا ہوا ہوں، ابراہیم کی دعا بن کر پیدا ہوا ہوں کیا مطلب؟ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کعبے کی تعمیر آپ نے کی۔ جب کعبے کی تعمیر پوری ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے پروردگار اس کعبے کے آس پاس تو جن لوگوں کو بسائے گا، جنہیں یہاں آباد کرے گا، انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول کو بھی مبعوث فرما دینا، ایک رسول کو پیدا کر دینا۔ کس رسول کو؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں سے گندگیوں کو نکال کے انہیں صاف ستھرا کر دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کعبہ بنانے کے بعد میرے والد ابراہیم نے جو دعا کی تھی انہی کی دعا بن کر میں پیدا ہوا ہوں۔ انا دعوت ابی ابراہیم۔ صحابہ انتظار میں ہیں حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَشَارَةُ عِیسیٰ، اور دوسری روایت میں ہے وَبُشْرَىٰ أَخِي عِیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور بنی اسرائیل کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے درمیان آیا ہوں، کس شان سے اور کس حالت میں؟ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت اور خوشخبری دیتے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو بشارت دی تھی میں وہی بشارت بن کر پیدا ہوا ہوں۔ تو اپنے والد ابراہیم کی دعا بن کر پیدا ہوا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت بن کر پیدا ہوا ہوں۔ تیسری بات، صحابہ اور انتظار میں ہیں کہ حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَرُؤْيَا الَّتِي أُمِّي رَأَتْ، اور میں اپنی والدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کر پیدا ہوا ہوں۔ اب یہاں پہ توجہ کریں آپ، نبی کریم علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کے آنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے آنے کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ اور بشارت بھی کون دے رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر دے رہے ہیں۔ آپ کی والدہ کو خواب میں بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ اب میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں، جب تک اس محبوب کے چہرے زیبا کا دیدار نہ ہوا تھا تب چرچوں کا یہ عالم تھا، پیدا ہونے کے بعد تو جلوے یار نگاہوں میں آ گیا، اب چرچوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذکر کی بلندی کیسی ہوگی؟ اب کیسا عروج ہوگا؟
تو میلاد کا ذکر تو پہلے تھا، تو پیدا ہونے کے بعد تو اور بڑھے گا، وہ اور بڑھے گا، کیونکہ اب تو نگاہوں کے سامنے ہے مبارک زلفیں کیسی ہیں، عرش علا کے پار رب کو دیکھنے والی آنکھیں کیسی ہیں، غم امت میں آنسو بہانے والی آنکھیں کیسی ہیں، پیٹھ کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھ لینے والی آنکھیں کیسی ہیں، مکے مدینے کی سرزمین پہ رہ کر جنت کے پھل توڑ لینے والے ہاتھ کیسے ہیں، احد پہ کھڑے ہو کر قدموں سے ٹھوکر مار کر اس کے زلزلے کو ختم کر دینے والے پیر کیسے ہیں، انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کا چشمہ بہانے والا دستے کرم کیسا ہے۔ اب تو اتنے سارے جلوے ہیں، اور جب جلوے اتنے ہیں تو پھر ذکر بھی اتنا ہی ہوگا، پھر چرچا بھی اتنا ہی ہوگا، اور اب سورج سے بھی زیادہ جس کی ذات روشن ہو، اسے اگر کوئی مٹانا چاہے، اسے کوئی فنا کرنا چاہے، چمگادڑ آج تک سورج کو نہ فنا کر سکا، تو یہ چمگادڑ سے زیادہ، سورج سے زیادہ جن کی ذات روشن ہو، انہیں کوئی فنا کرنا چاہے، کیا وہ فنا کر سکتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیوں؟ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، کہ بڑھانے والی ذات وہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو مومنوں کو تازگی عطا کرتی ہے، مومنوں کو چین عطا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ بھی بے مانگے عطا فرمائی ہے، ہمیں عطا فرمائی اور وہ بھی بے مانگے عطا فرمائی ہے۔ ذرا پوچھ کے دیکھو بلال حبشی سے کتنی تڑپ کے بعد انہیں حضور کی غلامی ملی ہے، ذرا پوچھ کے دیکھو سلمان فارسی سے کتنی تڑپ اور مشقتوں کے بعد حضور کی غلامی ملی انہیں، ذرا پوچھ کے دیکھو عمر فاروق سے کتنی مشقتوں کے بعد انہیں حضور کی غلامی ملی، ذرا پوچھ کے دیکھو ابو ذر غفاری سے کتنی مار کھائی ہے انہوں نے، تب جا کر حضور کی غلامی ملی ہے، کتنا ستایا گیا، تو انہیں حضور کی غلامی محنت و مشقت کے بعد مل رہی ہے، محنت و مشقت کے بعد ملی، اس طرح سے انہوں نے سنبھال کر رکھا، ایسا سنبھالا اس غلامی کو کہ اس آقا نے کہہ دیا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہو گئے، ان میں جس کی پیروی کرو گے اہتدئی تم نجات پا جاؤ گے۔ تو وہاں تو طلب کے بعد انہیں غلامی ملی ہے، غلاموں ہم نے تو طلب نہیں کیا تھا، رب نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا دادی مسلمان، ماحول اور معاشرہ مسلمان، کتنا افسوس ہے اس پر جو مسلمان گھر میں پیدا ہو، مسلمان ماحول میں پروان چڑھے، مسلمانوں جیسا لباس پہنے، پھر کہے منانا چاہیے کہ نہیں۔ نادان اپنے ایمان کی خیر کر کہ ایمان ہے بھی یا نہیں تیرا۔ مومن یہ تھوڑی کہتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے رب نے لازم کر دیا مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، نہیں کریں گے رب گرفت کرے گا، میں نے تو حکم دیا تھا تمہیں خوشی منانے کا، تم نے کیوں نہیں منائی ہے، اور تمہیں پابند بھی نہیں کیا تھا ایسے ہی کرنا ہے، کیوں پابند نہیں کیا؟ اس لیے لوگوں کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، اور مزاج بدلتے ہیں تو خوشی کے اظہار کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ کبھی دونوں گھٹنوں پر بیٹھ کر اور باقی جسم کو کھڑا کر کے خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا،
دونوں گھٹنوں پہ بیٹھ کر. کنڈیشن سمجھ رہے ہیں آپ میں جو چیز ذکر کر رہا ہوں کہ بیٹھا کس پر آدمی یوں ایسا. یہ بھی ہوتا تھا خوشی کا اظہار. ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے. خوشی کا اظہار یوں بھی ہوا کرتا تھا. تو خوشی کے اظہار کے طریقے جیسے جیسے زمانہ بدلے گا بدل سکتے ہیں تو خوشی کے اظہار کے طریقے بدل سکتے ہیں. اللہ نے کسی طریقے کو خاص نہیں کیا. تمہارے یہاں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو اس سے خوشی کا اظہار کرو. تم جو تمہارے یہاں طریقہ ہو, تمہارے عادات, تمہارے مزاج, تمہارے اطوار میں جو چیز ہو. ہمارے مزاج میں کیا ہے, ہمارے عرف میں کیا ہے, چند لوگوں کو جمع کر لیا, اس سے خوشی کا اظہار کیا. جلوس لے کر نکلے, اس سے خوشی کا اظہار کیا. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا, اس سے خوشی کا اظہار کیا. مجلس میں دو زانو بیٹھ گئے, اس سے خوشی کا اظہار کیا. یہ سارے طریقے تو فلیفرحوا میں آ جاتے ہیں. یہ سارے طریقے فلیفرحوا میں آ جاتے ہیں. اب وہ سوال ایسا صحابہ نے کیا کیا؟ ایسا صحابہ نے کیا کیا؟ ایک چیز تو واضح ہو چکی کہ قرآن کا حکم عام, کوئی قید نہیں, لہٰذا جس طریقے سے کرو وہ حضور کی میلاد کی خوشی ہے. طریقے بدلیں گے, بدلے ہوئے طریقوں کے لیے بھی تو کوئی واضح دلیل مل جائے تو پھر کیا بات ہوگی. وہ غیب دان نبی جنہیں معلوم تھا رفتہ رفتہ لوگوں کے مزاج بدلیں گے, عادتیں بدلیں گی, طریقے بھی بدل جائیں گے, خوشی منانے کے طریقے بھی بدل جائیں گے. تو وہ طریقہ میرے زمانے میں نہیں ہے, بعد میں ہوگا. اب بعد میں ہوگا تو کوئی اٹھ کر ان سے یہی کہے گا کیا صحابہ نے کیا تھا ایسا؟ میرا غلام اس کے منہ میں کیا پتھر دے گا. نبی کریم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات, بلکہ قانون عطا کر دیا, بات ہی نہیں قانون عطا کر دیا. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. ہر وہ طریقہ جسے مسلمان اچھا سمجھتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. ہر وہ طریقہ جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کتنی چیز, صرف دو بات, اس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں. خوشی کا اظہار ہو رہا ہے اور مسلمان اچھا سمجھتے ہیں, ان طریقوں سے حضور کے میلاد کی خوشی منائی جا سکتی ہے. تیسری کسی چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو منع کرتا ہے اب دلیل اس کے ذمہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ دونوں باتیں موجود. اللہ نے کہہ دیا خوشی مناؤ, اور حضور نے کہہ دیا مسلمان جس طریقے کو اچھا سمجھیں وہ طریقہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. یہ طریقہ سارے مسلمان کر رہے ہیں, تو سارے مسلمان کر رہے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ طریقہ پسندیدہ ہے, اچھا ہے, اور خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اتنی چیز ہمارے لیے کافی ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی غلامی عطا فرمائے, سچی محبت عطا فرمائے. اور یہ میلاد ہے کیا؟ اللہ نے حضور کی غلامی دی اور حضور پر جو کتاب نازل ہوئی ہدایت کے لیے, اس نے ہمیں وہ کتاب دے دی. یہ دونوں چیزیں ہمیں ملی. میلاد کی محفلیں ہوتی کیا ہیں؟ میلاد کی محفلیں دراصل ہم نے حضور سے غلامی کا جو عہد کیا ہے اسی عہد کو نئے سرے سے دہرانے کا نام میلاد ہوا کرتا ہے. اسی عہد کو کہ ہم آپ کے غلام تھے, ہم نے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے دیا, اسی کا عہد کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی غلامی سے الگ نہیں ہوئے, آج بھی آپ کی غلامی میں ہیں. پھر نیا سال آیا, پھر اس کی تجدید کی, آج بھی آپ کی غلامی میں ہے. پھر نیا سال آیا, پھر تجدید کی, آج بھی آپ کی غلامی میں ہے. تو یہ تجدید عہد کا نام جشن میلاد النبی ہے. تجدید عہد کا نام جشن میلاد النبی ہے. اور تجدید عہد تو بار بار ہوتے رہنی چاہیے.
تاکہ خود کا احساس بیدار ہوتا رہے کہ میرا آقا کوئی اور نہیں، میرا آقا تو مدنی تاجدار ہے، مالک و مختار ہے، مالک جنان ہے، جس کے قبضے میں اللہ نے کل کائنات دے دی ہے، جس کی مرضی ان کا رب بھی پوچھتا ہے، اس رب کے، اس محبوب کے غلام ہیں ہم۔ اس غلامی کی تجدید کا نام مجلس میلاد ہے، جشن میلاد ہے، عید میلاد ہے۔ مولا تبارک و تعالی اس تجدید عہد پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔